Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حاضرین محترم، سامعین مکرم، میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں، آج کی اس مبارک مجلس میں میری تقریر کا عنوان علم و عمل اور علماء کی ذمہ داریاں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انسانوں پر جس قدر احسانات ہے، اتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا فرمایا ہے جس کا میرے بھائی ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ میرا اللہ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے میرے بندو، اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، لا تحصوها، تو تم شمار نہیں کر سکتے، تم گن نہیں سکتے ہو۔ میرے بھائی، ان تمام کے تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے وہ ایمان کی نعمت ہے۔ میرے بھائیوں، ایمان کی نعمت سب سے بڑی نعمت ہے۔ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے وہ میرے بھائی علم ہے۔ علم وہ دولت ہے جو انبیاء علیہ السلام کی میراث ہے۔ میرے بھائی، علم ہی وہ دولت ہے جو کبھی خرچ کرنے سے، دوسروں کو سکھانے سے کبھی کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہی رہتا ہے۔ علم ہی وہ دولت ہے جو سمندر اور دریا جس کو کبھی ڈبا نہیں سکتی، علم ہی وہ دولت ہے جس کو آگ کے شعلے جلا نہیں سکتی۔ علم ہی میرے بھائی وہ دولت ہے جو کبھی چھینا نہیں جا سکتا، علم ہی وہ دولت ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ ہاں میرے بھائی، علم ہی وہ دولت ہے جو تقسیم نہیں کیا جا سکتا، جو کبھی فنا نہیں ہو سکتا۔
علم ہی وہ دولت ہے جو بڑے بڑے مالداروں کو بھی اپنے پیچھے چلنے پر مجبور کر دیتا ہے، اور یہی علم وہ دولت ہے جو میرے بھائی ہمیں مرنے کے بعد بھی کام آئے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے لوگو، علم ہی وہ دولت ہے جس نے آدم کو مٹی سے پیدا ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی نورانی مخلوق فرشتوں پر بلندی عطا فرمائی۔ میرے بھائی، میرے نبی کا اور قرآن کریم کی بہت ساری حدیث علم کے اوپر آئی ہے۔ میرے نبی کی حدیث، میرے نبی نے فرمایا اے لوگو، علم سیکھنے اور سکھانے والا سب سے بڑا سخی ہے، سب سے بڑا مالدار ہے۔ میرے نبی دوسری مقام پر فرماتے ہیں اے لوگو، العلماء ورثۃ الانبیاء، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبی کی طرح سے ہیں۔ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبی کی طرح ہیں۔ اور ایک مقام پر میرے نبی فرماتے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں، علم والے نبیوں کے وارث ہیں۔ جب انسان مرتا ہے تو اپنے پیچھے جو وراثت میں چھوڑ کے جاتا ہے، روپیہ، پیسہ، جائیداد، زر زمین، لیکن جب نبی اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے وہ میراث میں عالم دین کو چھوڑ کر جاتا ہے، علم کو چھوڑ کر جاتا ہے۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اور ایک مقام پر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لوگو، علم کا ایک باب سیکھنا، علم کا ایک باب سیکھنا 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ میرے بھائیو، علم کا تو یہ مقام ہے۔ اور آگے میں نبی فرماتے ہیں لوگوں، اگر کوئی عالم دین رات بھر سوتا رہے اور کوئی عابد رات بھر عبادت کرتا رہے تو پھر بھی وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ میں نبی نے فرمایا کہ علماء کی نیند بھی عبادت ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، کیا فرماتے علم کے بارے میں کہ جو شخص علم کی تلاش میں رہتا ہے جنت اس کے تلاش میں رہتی ہے۔ ہاں میرے بھائیو، علم کا بہت مقام و مرتبہ ہے۔ اور ایک مقام پر تو اللہ کے نبی یہاں تک فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص عالم دین کی مجلس میں بیٹھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 60 سال عبادت کرنے سے بھی زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ عالم دین کی مجلس میں بیٹھنا، لیکن آج ہمارے مسلمان یہ ساری کی ساری حدیثیں جو عالم دین کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، اور یہ ساری کی ساری حدیثیں آج لوگ توڑ مڑوڑ کو اپنے اوپر فٹ کر رہے ہیں۔ میں نبی نے فرمایا عالم دین کی مجلس میں بیٹھنا 60 سال عبادت سے افضل ہے۔ اور آگے میں نبی فرماتے ہیں لوگوں، علم حاصل کرو اپنی ماں کی گود سے قبر تک۔ میرے بھائیو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم علم حاصل کریں۔ علم حاصل کرنے کا کوئی عمر نہیں ہوا کرتا۔ ہم یہ نہ سوچے کہ میری عمر ہو گئی، اتنے بڑے ہو گئے، اب ہم علم کیسے حاصل کر سکتے ہیں، شرم آتی ہے۔ میرے بھائیو، علم حاصل کرنے کا کوئی عمر نہیں ہوتا۔ جس کے دل میں علم کی محبت ہوا کرتی ہے، جو صحیح معنوں میں علم کا پیاسا ہوتا ہے، میرے بھائیو، وہی سچا پکا طالب علم کہلاتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ مجھے دنیا سے کیا مطلب، کہ ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا، مریں گے ہم کتابوں پر، ورق ہوگا کفن اپنا۔ جو میرے بھائی صحیح باتوں میں علم کا پیاسا ہوتا ہے، وہ کالج، یونیورسٹی، مدرسے ہی کو اپنا سب کچھ سمجھتا ہے اور کاغذ قلم کو اپنا کفن سمجھتا ہے۔ میں آپ کو ایک سچا علم کا پیاسا طالب علم کا واقعہ سناتا چلوں۔
علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کو ایک مرتبہ بادشاہ وقت نے قید کر لیا، اس وجہ سے فتویٰ نہ دینے کی وجہ سے، ان کے حق میں، بادشاہ کے حق میں فتویٰ نہ دینے کی وجہ سے علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کو قید کر لیا۔ ایک طالب علم نوجوان روتا ہوا بادشاہ کے دربار میں آتا ہے، بہت زیادہ روتا، اتنا روتا کہ بادشاہ کے دربار میں جتنا دربان رہتے ہیں، ورکر ہوتے ہیں، سارے کے سارے لوگوں کے دل دہل جاتا ہے، پسیج جاتا ہے، اور سارے لوگوں کے زبان پر ایک ہی بات ہوتی ہے، یہ بچہ اتنا رو رہا، بادشاہ اس کی ضرورت ضرور پوری کریں گے۔ بادشاہ آتا ہے اور بچے سے پوچھتا، نوجوان طالب علم سے بتا تیری ضرورت کیا ہے، تو اتنا کیوں رو رہا؟ وہ طالب علم کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، آپ مجھے جیل بھیج دیں، مجھے قید کر لیجئے۔ تمام لوگ حیران پریشان، آخرکار یہ جیل جانا کیوں چاہ رہا؟ تب بچہ بولتا ہے کہ بادشاہ سلامت، میں جیل کی مشقتوں کو برداشت کر سکتا ہوں، جو بھی جیل کے اندر تکالیف ہوں گے میں ان کو جھیل سکتا ہوں۔ جیل کے اندر میں اس لیے جانا چاہتا ہوں، آج 3 دن گزر چکے ہیں، میرا سبق چھوٹ رہا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ ہمارے استاد ہیں، آپ نے ان کو 3 دن سے جیل کے اندر رکھا ہوا ہے، میں بھی چاہتا ہوں اب مجھے بھی جیل کے اندر رکھ لیں، میں ساری مشقتوں کو برداشت کر لوں گا اور اپنے استاد محترم سے میں علم حاصل کر لیا کروں گا۔ یہ ہے میرے بھائیوں سچا طالب علم کا واقعہ۔ لیکن آج ہمارے بچوں کو علم کی طرف رجحان ہی نہیں، پڑھتے تو تھوڑے سے ہیں، ہمیں یہ لا کر دو، ہم اس میں پڑھیں گے اس میں پڑھیں گے۔ میرے بھائیوں آپ لوگوں کو معلوم ہوگا جو دنیا کے اندر دوسرے نمبر پر ام المدارس، تمام کے تمام مدارس کی ماں، سب سے بڑا مدرسہ مصر کے مدرسے کے بعد مصر کے بعد جو مدرسہ آتا ہے دارالعلوم دیوبند، اس کی بنیاد کیسے ڈالی گئی؟ کوئی مدرسہ نہیں، ایک انار کا درخت تھا، اس جھاڑ کے نیچے ایک پڑھانے والے استاد، ایک پڑھنے والے اسٹوڈنٹ، دونوں مل کے پڑھنا شروع کر دیے۔ آج دنیا اس مدرسے کا نام سے میرے بھائیوں جان جاتی ہے کہ ہاں دارالعلوم دیوبند ہندوستان کے اندر اتنا بڑا ادارہ، اتنا بڑا مدرسہ ہے، پڑھنے والا کوئی بھی میرے بھائیوں پڑھ لیتا ہے۔ اور آگے یہ بھی ہے عالم دین کے لیے علم کے ساتھ عمل بھی ضروری ہوا کرتا ہے۔ عالم ہم یہ نہ سمجھیں کہ صرف حضرت کو ہی عالم کہا جاتا ہے، عالم کے معنی جاننے والے کے ہوتے ہیں۔ آج سب کوئی عالم ہے، سب کچھ جانتا ہے، ہر کوئی جانتا ہے، عالم کے معنی جاننے والے کے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں علم بغیر عمل کے وبال جان ہو جایا کرتا ہے۔ علم ہے عمل نہیں تو کوئی فائدہ نہیں۔ بزرگوں کا مقولہ ہے علم جو ہوتا ہے وہ عمل کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اگر کھل جاتا ہے تو داخل ہو جاتا، ورنہ وہ رخصت ہو جاتا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں بے عمل عالم کی مثال اس طرح سے ہے جو درخت ہو لیکن وہ پھل نہ دیتا ہو، چراغ ہو وہ روشنی نہ دیتا ہو۔ جس طرح چراغ بغیر جلے روشنی نہیں دے سکتا، اسی طریقے سے علم بغیر عمل کے میرے بھائیو روشنی نہیں دے سکتا۔ آج سب کوئی دیکھا جائے تو عالم ہر کسی کو ٹوٹا پھوٹا نماز کا طریقہ معلوم ضرور ہے لیکن عمل نہیں ہے۔ میرے بھائیو اصل جو ہوا کرتا وہ عمل ہے۔ میرا اللہ خود قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے بے علم عالم کی مثال اس چیل اس گدھ کی سی ہے جو آسمان میں تو اڑتا ہے لیکن مردار کھاتا ہے۔ میرے بھائیو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ بارش کا موسم ہوتا ہے
حسن بصری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، وہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، راستے میں کیچڑ ہوتا ہے، پھسلنے والا راستہ ہوتا ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی نظر ایک بچی کے اوپر پڑتی ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ اس بچی کو کہتے ہیں کہ بیٹی دیکھ کر جانا، ذرا سنبھل کر چل، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو گر جائے، پھسل جائے۔ میرے بھائی ذرا غور سے سنیں اس بچی نے کیا جواب دیا۔ وہ بچی کہتے ہیں کہ حضرت اگر میں پھسل گئی تو صرف میری ذات کو نقصان ہوگا، حضرت اگر میں گر گئی صرف مجھے چوٹ لگے گی، میری ذات کو تکلیف پہنچے گی۔ حضرت آپ ذرا سنبھل کر چلیے، اگر آپ پھسل گئے پوری امت مسلمہ برباد ہو جائے گی، پوری امت مسلمہ کو تکلیف ہوگی۔ ہاں میرے بھائیوں، عوام الناس کی غلطی دین پر دھبا نہیں پڑتا، ہاں وہی غلطی اگر عالم دین کر دے تو دھبا بن جایا کرتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عالم دین کو قدم پھونک پھونک کر رکھنی چاہیے۔ کوئی بڑا سے بڑا کام کر گئے عوام الناس تو اتنا بڑا دین اسلام کو نقصان نہیں پہنچتا جتنا کہ ایک عالم دین اگر غلطی کر بیٹھے تو میرے بھائیو دین کا جو کے دلوں کے اندر عظمت ہوا کرتی ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ عالم دین ہی نہیں جو تھوڑا موڑا نماز کا طریقہ جانتا ہو، جماعت میں جاتا ہو، لوگوں کو دین کی دعوت دیتا ہو، نماز کی طرف بلاتا ہو، وہی جماعت سے آ کر اگر نماز نہ پڑھے میرے بھائیو دین کے اوپر دھبا پڑ جاتا ہے۔ کس طرح سے؟ جس کو ہم نماز کی دعوت دیتے ہیں وہ خود دوسروں کی مثال دے دیتے، ارے وہ جماعت میں جاتا ہے، وہ نماز کی خود پابندی نہیں کر رہا، تو آپ مجھے کیوں کرنے آئے ہیں؟ میرا دل کرے گا تو میں پڑھوں گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، عالم دین کی ایک غلطی، دین کے کام کرنے والوں کی ایک غلطی دین اسلام پر دھبا پڑ جایا کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں چاہیے ہم اپنے بچوں کو علم سکھائیں، خود بھی علم حاصل کریں۔ علم حاصل کرنے کا کوئی وقت میرے بھائیوں متعین نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، اکبر بادشاہ کے زمانے میں، اکبر بادشاہ کے زمانے میں انہوں نے ہندوستان کے اوپر حکومت کی ہے۔ ان کے زمانے میں سود کو حلال قرار دے دیا گیا تھا، اور غسل جنابت کو اکبر بادشاہ کے زمانے میں منسوخ کر دیا گیا تھا، اور مردوں کے لیے سونا پہننا حرام ہے، لیکن ان کے زمانے میں مردوں کے لیے سونا پہننا حلال قرار دے دیا گیا تھا، اور خنزیر اور کتے کو پاک شمار کیا جانے لگا تھا۔ اکبر بدبخت بادشاہ کے زمانے میں مسجدیں گرائی جاتی تھی، مندروں کو بنایا جاتا تھا، اور دین اسلام کے اوپر چاروں طرف سے ظلم کا دور دورہ تھا۔ لوگ مسلمان کے دلوں کے اندر یہ خوف جاری ہو گیا تھا اب ہندوستان سے دین اسلام ختم ہو جائے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، میرا اللہ کا قانون ہے، میرا اللہ کا دستور ہے، رات کے اندھیری کے بعد اجالا ضرور آتا ہے، موسم خزاں کے بعد موسم بہار ضرور آتا ہے، اور ہر فرعون کے لیے موسیٰ ضرور آتا ہے۔ اللہ کا دستور میرے بھائیوں ہے۔ اسی زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیخ احمد فاروقی مجدد الفسانی سرہند کی سرزمین سے اٹھتے ہیں اور دین اکبری کو اس دنیا سے، ہندوستان سے مٹانے میں لگ جاتے ہیں۔ اس جرم میں ان کو گوالیر کی جیل کے اندر قید کیا جاتا ہے، لیکن وہ ساری کی ساری مشقتوں کو برداشت کر کے ہندوستان سے اکبری دین کو مٹا کر میرے بھائیوں دم لیتے ہیں۔ ہمارے علماء نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں میرے بھائیوں، ہمیں ان کے کارناموں کو بھلانا نہیں چاہیے۔ اپنے بچوں کو خاص طور سے علم سے میرے بھائیوں وابستہ کرائیں، چاہے دنیاوی علم ہو یا دینی علم، دونوں آپ سکھائیں۔ اگر میرے بھائیوں ایک مقولہ ہے،
جاہل جو ہوا کرتا ہے وہ جانوروں کی زندگی بسر کرتا ہے۔ جہاں تک ہو سکے میرے بھائیوں اپنے بچوں کو علم سے آراستہ کرائیں، علم سے آراستہ کرائیں۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کو علم سے آراستہ نہ کرایا، آگے میرے بھائیوں بہت ہی برا حال امت مسلمہ کو ہونے والا ہے۔ اب دیکھو تو صحیح، آج اسکولوں کے کتابوں کے اندر سے ہمارے علماء کرام کتنے ہزار علماء کرام جنگ آزادی میں شہید کیے گئے، آج ان کا ذکر نہیں ہے۔ دیکھو چند دن پہلے 15 اگست گیا ہے، کتنے عالم دین کا لال قلعے کے بھاشن میں مسلمانوں کا نام لیا گیا نہیں، چند آدمیوں کا لے کے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جبکہ میرے بھائیوں اگر دیکھا جائے مسلمان نے ہندوستان کو آزاد کرایا ہے، سب سے پہلے انگریز کے خلاف بغاوت کرنے والے کون تھے؟ عالم دین تھے۔ ان کو کتنی تکلیفیں دی گئی، ان بدبختوں جو آج اپنے آپ کو ہندوستان کا ذمہ دار بنے بیٹھے ہیں۔ جب ان کو لڑائی کے لیے کہا گیا تو یہ لوگ ان کے گھوڑوں کے باتھ روم صاف کیا کرتے تھے، وہ کہتے ہم تو سکون سے ہیں، ہم کیوں لڑائی کریں۔ لیکن آج جنہوں نے ہندوستان کے لڑائی میں انگریز کے خلاف پہلا قدم رکھا، انہی کو آج بلایا جا رہا، ان کا نام و نشان نہیں۔ ٹیپو سلطان کو کون نہیں جانتا، لیکن چند سالوں کے بعد میرے بھائیوں ہسٹری سے ان کا بھی نام ختم کر دیا جائے گا۔ خدا را اپنے بچوں کو علم حاصل کرائے، اپنے بچوں کو چاہے جو بھی علم ہو وہ علم حاصل کرائیں، اپنے بچوں کی زندگی میرے بھائیوں ہم برباد نہ کریں۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگ مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھ کر اسلام قبول کیا کرتے تھے۔ آپ لوگوں نے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا۔ انگریز کہتا ہے، وہ خود بولتا ہے، اپنی کتاب میں لکھتا ہے، انگریز 90,000 ہندوؤں نے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں اسلام قبول کیا تھا۔ لیکن آج ہمیں ان کے مزاروں پہ جا کے خرافات تو کرنا یاد رہا، ان کے اخلاق ہم بھول گئے۔ ان کی زندگیوں کو میرے بھائی ہم پڑھیں، خواجہ معین الدین چشتی کی زندگیوں کو پڑھیں۔ اتنے بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، اور بھی بڑے بڑے ہیں، اللہ کے ولی ان کی زندگیوں کو پڑھیں۔ اگر وہ جس طرف نظر دوڑا دیتے تھے ادھر لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو جاتے تھے۔ اتنے بڑے بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، آپ نے کبھی خواجہ معین الدین چشتی کی زندگی کو پڑھا؟ کیسے وہ رات کو عبادت کرتے تھے، کیسے وہ اللہ کے سامنے روتے گڑ گڑاتے تھے۔ لیکن نہیں، ان کی زندگی کو ہمیں پڑھنے کا تو ٹائم نہیں، لیکن ان کے مزاروں پر جا کر خرافات کرنے کا ٹائم ہے۔ میرے بھائیوں مزاروں پہ جانے سے آپ کو کوئی نہیں روکتا، درگاہ پہ جانے سے کوئی نہیں روکتا۔ اللہ کے ولی جایا کرو، ہم بھی جاتے ہیں، ہمارے استاد محترم بھی جاتے ہیں، بڑے بڑے عالم دین بھی جاتے ہیں، ہم بھی خواجہ کی دعا پہ جاتے ہیں، وہاں جا کے دعائیں کرتے ہیں، سر نہیں ٹیکتے۔ اللہ کے نبی نے خود اپنے سامنے سر ٹیکنا جائز نہیں قرار دیا۔ میرے نبی نے فرمایا، میرے صحابہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد کسی کے سامنے سر جھکانا جائز ہوتا تو عورتوں کو اللہ حکم دیتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے، سر جھکائے۔ لیکن میرے صحابہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سامنے بھی کسی کو سر جھکانے کا سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا۔ مزاروں پہ جایا کریں، اللہ کے ولی گزرے ہیں، تعجب سے دیکھیں، ان کے قبر کو دیکھنا بھی ثواب ہے، وہاں دعا کریں۔ اب یہ نہیں ہم ان سے بیٹا مانگے، یہ کرے وہ کرے، نہیں میرے بھائیوں۔ میرے حال اپنے بچوں کو میرے بھائیوں علم حاصل کرائیں۔ بڑے بڑے اللہ والے گزرے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کو جیل کے اندر قید کیا گیا، ان کو دھمکیاں دی گئی، ان کو میرے بھائیوں کوڑے مارے گئے۔
ان کے بارے میں آتا ہے اتنا ان کو کوڑا مارا گیا، اگر ہاتھی کو بھی مارا جاتا وہ بھی بلبلا جاتا۔ ان کو اسی مان کی وجہ سے ان کا انتقال ہو جاتا ہے، ان کا جنازہ جیل سے نکلتا ہے۔ ان کے جنازے کو دیکھ کر 20,000 لوگوں نے، کافروں نے اسلام قبول کیا تھا۔ امام احمد بن حنبل، حسین احمد مدنی کو جیلوں کے اندر قید کیا گیا۔ جنگ آزادی کے موقع پر انگریز آ کر حسین احمد مدنی سے کہا کرتا ہے، حسین تم میرے ہت میں اور میرے خلاف تم فتویٰ نہ دو، ہم تم کو 50,000 سالانہ ہدیہ دیا کریں گے۔ اس زمانے میں 50,000 میرے بھائیوں معنی رکھتا تھا۔ مولانا حسین احمد مدنی مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں، میاں جاؤ یہ وار اور یہ جان کسی اور پر تم چلانا۔ ہاں میرے بھائیو، شیخ الہند کو مالٹا کی جیل میں قید کیا گیا۔ جنگ آزادی کے موقع پر حسین احمد مدنی ان سے جا کر کہتے ہیں کہ حضرت کوئی ہلا ہم انگریزوں سے کرے، چاہے اس لیے کہ یہ ہمارے اوپر جو ظلم و ستم کر رہے تھوڑا کم کر دے۔ شیخ الہند فرماتے ہیں، حسین احمد تم نے ہم کو کیا سمجھا ہے؟ ارے میں روحانی بیٹا ہوں حضرت بلال کا، جن کو کتنا تڑپایا گیا۔ میں روحانی بیٹا ہوں حضرت خبیب کا، میں روحانی بیٹا ہوں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، میں روحانی بیٹا ہوں حضرت بلال حبشی کا، میں روحانی بیٹا ہوں اللہ کے نبی کے صحابہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اے حسین احمد مدنی تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں روحانی بیٹا ہوں امام مالک کا، جن کا منہ کالا کر کے مدینہ کے گلیوں میں گھمایا گیا تھا۔ میں روحانی بیٹا ہوں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، جن کا جنازہ جیل سے نکلا ہے۔ تم یہ چاہتے ہو میں ان بدبخت انگریزوں کے سامنے گھٹنا ٹیک دوں؟ حسین احمد یہ نہیں ہو سکتا۔ اتنے بڑے مشقتوں کو میرے بھائیوں مالٹا کی جیل میں اتنے برداشت کیے، تب جا کے ہندوستان کا آزاد ہوا ہے۔ کالا پانی کا سزائیں دی گئی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو یہ ہاتھ کلائیوں سے اکھاڑ دیا گیا تھا، توڑ دیا گیا تھا۔ اس وجہ سے انگریز کے خلاف انہوں نے فتویٰ دیا تھا لڑائی کرنے کا، اس لیے کہ اب ہندوستان کو اس انگریز سے خطرہ ہے۔ لیکن آج ہمارے علماء کرام کے کارناموں کو، جنگ آزادی میں جو شہید ہوئے ان کو بلایا جا رہا۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں ضرورت ہے ہم اپنے بچوں کو دین بھی سکھائیں اور اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم بھی دیں۔ صرف آپ اپنے بچوں کو دین ہی نہ سکھائیں، آج کا زمانہ ایسا ہے اگر صرف دین سکھائیں تو آپ کی کوئی دنیا کے اندر وقت نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ اپنے بچوں کو دونوں تعلیم دیں، دینی تعلیم بھی دیں، دنیاوی تعلیم بھی دیں۔ آپ ایک تعلیم نہیں دیں، صرف دنیاوی دیں یا پھر صرف دینی دیں، دونوں تعلیم دیں۔ اگر اپنے بچوں کو میرے بھائیوں اپنے علم سے آراستہ نہ کرایا تو ایک وقت وہ بھی آئے گا ہندوستان سے ہماری ہسٹری کو ختم کر دیا جائے گا اور ہمیں کچھ معلوم تک نہ ہوگا۔ دیکھو آج جگہ جگہ کے نام بدلے جا رہے ہیں، کبھی آگرہ، کبھی مغل سرائے، کبھی تاج محل کا نام بدلنے کی باتیں ہوتی ہیں۔ اب دیکھو آپ کے بغل میں ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کے پوسٹر کو چند دن پہلے 15 اگست کے موقع پر ان کو ٹھارا جا رہا، سرے عام نہ پولیس کچھ کر رہی نہ کوئی لوگ کچھ کہہ رہے، اس لیے کہ سب ملے جلے ہوئے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اگر ہم نے ہسٹری کو نہ پڑھا، اگر ہم نے علم نہ سکھا، نہ اپنے بچوں کو سکھایا تو ہم میرے بھائی جانور کی طرح زندگی گزارنے والے بن کے رہ جائیں گے۔ اس لیے امید ہے کہ آپ حضرات میری ان چند باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت میں پڑھے سنت